نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے علم کی فضیلت بیان کروں گی۔ انسان سرتاج کائنات اور زمین پر خدا کی بہترین مخلوق ہے۔ وہ باقی مخلوقات سے صرف اس لیے افضل و اشرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سے نوازا ہے اور سب سے زیادہ علم دیا ہے۔ اس علم کی بنا پر ہی فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھکنا پڑا اور اسی کے ذریعے ساری کائنات انسان کے لیے مطیع و مسخر ہو کر رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان یہی جتایا ہے کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے بہت سارے علوم و فنون کی تعلیم دی۔ فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑی سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا پروردگار کریم وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ دنیا میں جو انسان نور ایمان سے منور ہو کر اپنی فکری اور علمی قوتوں سے کام لیتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ انہیں دنیاوی ترقی اور اخروی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات اللہ بلند فرماتا ہے۔ ویسے تو سب انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مگر جو لوگ زیور علم سے آراستہ ہوتے ہیں وہ خدا کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ خدا کے نزدیک عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجیے کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر طلب علم کو واجب کیا اور خود بھی علماء کی محفل کو عابدوں کی مجلس پر فضیلت دے کر علم اور تحصیل علم کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں دو مجلسیں لگی ہوئی تھی، ایک ذکر کی اور دوسری علم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں بیٹھ کر فرمایا، میں بھی دنیا میں معلم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر مسلمان یہ کہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میری علم میں اضافہ فرما۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے بارے میں ایک مفصل حدیث نقل کی ہے، جس سے علم کی فضیلت اور افادیت پر تفصیلی روشنی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے، علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا تسبیح اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی، فراخی اور تنگ دستی میں رہنما، غمخوار،
دوست اور بہترین ہمنشین ہے۔ علم جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بینائی۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے۔ علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے اور اس میں مشغول رہنا نماز کے برابر ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے۔ علم سے انسان معرفت خدا بندی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی بدولت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ علم ایک پیشرو اور رہبر ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بدقسمت اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ دنیا میں علم تو بے شمار ہیں اور کسی شخص کو یہ طاقت نہیں کہ ان سب کو حاصل کر لے، لیکن ایک مسلمان کے لیے 3 قسم کے علوم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اول علم دین، اور اس سے یہ مراد نہیں کہ مسلمانوں میں ہر ایک شخص تمام دینی مسائل کا عالم ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کہ دین کے ضروری مسائل سے واقف اور اسلام کی خوبیوں سے آگاہ ہو۔ دوئم علم طب ہے، جس سے مسلمانوں کو واقف ہونا ضروری ہے، اور علم طب سے مراد یہ ہے کہ صحت کے اصول اور قواعد سے واقف ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم حقیقت میں 2 ہے، علم الادیان و علم الابدان، یعنی دین کا علم اور طب کا علم۔ تیسرا علم جس سے واقفیت ہر ایک کے لیے ضروری ہے، وہ علم ہے جس پر معاش کا دار و مدار ہے، اور اس علم سے ہماری مراد عام ہے، خواہ وہ علم متعارف ہو یا کوئی پیشہ یا ہنر ہو، کیونکہ دنیا میں جس قدر پیشے یا ہنر ہیں وہ سب علم ہی ہیں۔ علم معاشیت کا حاصل کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ایک اہم اسلامی فرض ہے۔ اس کو نہ جاننے یا اس پر عمل نہ کرنے کے باعث آج مسلمان اقتصادی میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں، اور دنیا کی دوسری قومیں جو ایک مدت اور عرصہ دراز تک اہل اسلام کے خرمنی کمالات کی خوشاں چی رہی، دنیاوی ترقی کی اس معراج پر جا پہنچی کہ اس زمانے کے مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی اصل وجہ صرف جہالت ہے، کیونکہ یہ بوجہ جہالت اور لا علمی اپنے مذہبی اصولوں اور اپنے بزرگوں کے اعلیٰ کارناموں سے ناواقف ہیں۔ دوسرے، ان کے دماغوں میں ایک باطل خیال جمع ہوا ہے کہ ہر کسب باعث حد تک ہے، حالانکہ کلام مجید میں کئی جگہ کسب معاش کی شدید تاکید آئی ہے، حتیٰ کہ حج جیسی ضروری اور مذہبی عبادت کے موقع پر بھی تجارت کرنے کی صریح اجازت موجود ہے، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد طلب معاش میں نکل جانے کا صاف حکم ہے۔ اس کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اصول کسب معاش اور تجارت کے سختی سے پابند رہے۔ الغرض اسلام دین علم ہے۔ اس کے نزدیک انسان کو دیگر مخلوقات پر شرف،
علم ہی سے حاصل ہے، اور علم ہی کی بنیاد پر وہ آئندہ بھی ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ اس لیے وہ اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں کہیں بھی ملے انہیں حاصل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنے دور عروج میں علمی لحاظ سے تمام دنیا پر فائق تھے۔ اسلام کا دامن حکمت اور دانائی کے موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ دین اسلام تمام دنیا کے انسانوں کو فکر و عمل کی طرف دعوت دیتا ہے اور ہر قسم کے علوم و فنون کے لیے ہمیشہ اس کی آغوش کھلی ہوئی ہے۔ اسلام اصولی طور پر تحقیقات اور سائنس کا مخالف نہیں، بلکہ جس قدر سائنس کی ایجادات اور انکشافات میں اضافہ ہوگا، اصولی اسلام کا اعتراف بڑھتا جائے گا اور توحید کے پرستاروں کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی۔ جس طرح ماضی میں مسلمانوں نے بے نظیر سائنسی کارنامے انجام دیے تھے، آج ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر کائنات میں اپنا مقام پیدا کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خداوند عالم نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو نوازا ہے جو علم و عمل میں دوسری اقوام کے مقابلے میں بہتر تھی۔ اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام اپنی علمی صلاحیتوں کی وجہ سے ملائکہ پر فضیلت لے گئے اور کائنات کی خلافت فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو عطا ہوئی۔ جب ہم تاریخ عالم پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہی اصول کار فرما نظر آتا ہے۔ جب اہل یونان علمی میدان میں فائق تھے تو ان کا سکندر مشرق و مغرب میں اپنی عظمت کا جھنڈا گاڑتا ہے اور دنیا کی کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اہل اسلام نے جب اللہ کے فرمان پر عمل پیرا ہو کر علمی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے اور صرف قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی خاطر صدہا درسگاہیں قائم کی اور اپنی یونیورسٹیوں میں علوم عقلی اور فنون عملی کو بطور نصاب پڑھایا تو دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ مصر، بغداد کے تعلیمی ادارے اپنی مثال آپ ہیں۔ اہل یورپ اپنی جہالت دور کرنے کے لیے سرزمین اندلس کا رخ کرتے ہیں۔ پھر ایک زمانہ آیا جب مسلمانوں نے علمی میدان میں کام کرنا چھوڑ دیا، تحقیق کی جگہ اندھی تقلید اور عمل کی جگہ بدعملی کو اپنایا تو خدا نے انہیں ہر جگہ ان کا غلام بنا دیا جو علم و عمل میں ان سے فائق تھے۔ کہیں ان پر انگریز مسلط ہو گئے، کہیں پرتگالی اور کہیں فرانسیسی استحصال کرنے لگے، کیونکہ دور جدید میں جہاں مسلمانوں نے اپنا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا، وہاں اہل یورپ نے مسلمانوں کی جگہ لے لی اور علمی دنیا میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے اور علم کی بدولت پوری دنیا پر چھا گئے۔ ایک وقت تھا جب یورپ تاریکی میں غرق تھا، لیکن جب اہل یورپ نے سستی و کاہلی کو چھوڑ کر محنت اور کاوش کو اپنا وتیرہ بنایا تو خدا نے بھی انہیں جہالت کی جگہ علم عطا کیا اور کائنات کی ظاہری حکومت باوجود ان کے کافر ہونے کے ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اب ہمیں اگر اپنا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے تو علمی اور عملی میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ ترقی یافتہ اقوام کی غلامی اور سامراج سے نجات پانا مشکل ہے۔ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔